علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دیا درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے 92 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ کہ وہ خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، مما تحبون جو تمہیں پسند ہے، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں دو طرح کی تفسیر ہے۔ پہلے یہ سیاق و سباق مفہوم ذہن میں رکھیں کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ وہ خرچ کریں جو محبوب ترین ہے، جو پسندیدہ ہے۔ تو پہلی اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ خرچ کیا ہوا زیادہ مقبول ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جو ہمارا پسندیدہ ہے، وہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مقبولیت اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ اس میں مشرکین کو ایڈریس کیا، کفار کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے مخاطب کیا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے اگرچہ تم وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے، تو پھر بھی تم نیکی کو نہیں پا سکتے، بر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ابرار نہیں بن جاتے۔ یعنی نیکی تب تک نہیں ملے گی جب تک تم نیکوکار نہیں بن جاتے۔ تو نیکوکار ہونے کے لیے کیا لازم تھا کہ ایمان کی حالت میں آ جانا، یعنی جب تک ایمان کا نور تمہارے دلوں میں نہیں ہے، پھر ہسپتال بنا دو، پھر ایمبولینسیں چلا دو، یا پھر غریبوں کے لیے دسترخوان بنا دو، ایمان کے نور سے خالی ہو، دنیا میں اللہ رب العزت ممکن ہے اس کا اجر دے دے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرت میں حصہ تب ملے گا جب آپ کا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اس جملے پر ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ کہہ لیا، اب نیکی کرتے جائیں گے تو وہ ایک نسخہ کیمیا بنتی جائے گی، وہ آپ کے لیے سونا بنتی جائے گی۔ چاہے آپ نے محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر کوئی ایک دانہ بھی خرچ کر دیا تو وہ بھی اللہ رب العزت اس کو بھی بھارا کر دے گا، اس کو بھی وزن عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، ہر قسم کا طعام تورات کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تو آپ ان سے فرمائیے تم سچے ہو تو تورات کو لا کر اس کی تلاوت کرو۔ اس میں اصل میں ایک اعتراض کا اللہ رب العزت نے جواب دیا یہودیوں کے، وہ یہ تھا کہ جو انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں سے، جو انبیاء ہیں ان پہ تو اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھیں، کچھ انہوں نے خود حرام کر لی تھیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے باپ ہیں، تو جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں، اگر اللہ رب العزت مجھے صحت مند کر دے تو میں اپنی سب سے پسندیدہ غذا کو چھوڑ دوں گا اور سب سے پسندیدہ مشروب کو چھوڑ دوں گا۔ تو سب سے پسندیدہ جسے شوق سے وہ کھاتے تھے وہ اونٹ کا گوشت تھا، اور جو شوق سے پیتے تھے وہ اونٹنی کا دودھ تھا۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ مجھے شفا دے دے تو میں اپنے نفس کی اس خواہش کو مار دوں گا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی تو پھر انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کیا کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا، میں ایک منت کی قبولیت کے لیے۔ تو یہ نبی کا ایک خاصہ ہے، اس طرح کی منتیں کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ امت کے لیے جائز نہیں۔
ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ انبیاء میں تو یہ بھی منتیں رہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں گے، یہ بھی، اور اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا کہ میرے رستے میں پسندیدہ چیز قربان کرو، تو بیٹے کو لے کے چل دیے۔ تو ہمارے اوپر تو یہ چیزیں نہیں، انبیاء کا یہ کچھ چیزیں خاص ہو جاتی ہیں جو صرف انبیاء کا خاصہ ہوتی ہیں، انہی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس لیے یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارے اوپر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، یہ اونٹ کھاتے ہیں، اونٹ کو یہ کھاتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں جائز نہیں ہیں، یہ مسلمان کھاتے ہیں۔ اگر یہ واقع ہی نبی ہیں تو انبیاء میں تو جو چیزیں کھانا جائز نہیں ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہ کھاتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ اگر سچے ہیں تو تورات کی تلاوت کیجئے۔ تو تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یہ چیزیں کھانا حلال تھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ پہلے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم کی ملت پر تھے، یعنی اس شریعت کو اس سے پہلے اس پہ عمل ہو رہا تھا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی عقائد کے اعتبار سے، ملت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہیے اللہ نے سچ فرمایا تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یعنی ان کو بھی دعوت اس میں دی گئی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی پر آئیں۔ ملت ابراہیمی وہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باطل کو چھوڑ کر حق کو اختیار فرمایا، یعنی جس دور کے اندر وہ تشریف لائے وہاں بھی بت پرستی تھی، بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے جب دیکھا معاشرے کو کہ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں متوجہ ہوتا ہوں اللہ کی ذات کی طرف، میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اس کائنات کا پالنے والا ہے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں ان مشرکین میں سے نہیں ہوں، کہ قطع تعلقی کا اعلان فرما دیا۔ تو یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، اے حبیب آپ ان لوگوں سے کہیں جو شرک بھی کر رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، جو کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ساتھ میں بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے جو مشرکین تھے، تو فرمایا اے حبیب ان سے کہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف بغاوت فرمائی تم بھی بغاوت کرو، اور یوں ہی کہو وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اسی طرح تم بھی مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اس کے بعد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی بیت اللہ شریف، وہدی للعالمین، اور یہ جہاں والوں کی ہدایت کا سبب ہے۔ یہ بھی آیت ایک اعتراض کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی اتارا اور یہ فرمایا، یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ جو بیت المقدس ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، جو فلسطین میں ہے، وہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا اور اکثر انبیاء کا وہی قبلہ ہے، سارے انبیاء اس طرف نماز پڑھتے رہے منہ کر کے، تو یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے بدل لیا، جو تحویل قبلہ ہوئی، جب قبلہ بدلا گیا تو یہ اعتراض آیا کہ انہیں بھی چاہیے تھا کہ جو انبیاء کا قبلہ رہا ہے بیت المقدس، اسی قبلے کو یہ بھی اپنا لیتے، انہوں نے اپنا نیا قبلہ جو ہے اس کی طرف رخ کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جو سب سے پہلے روئے زمین پر خدا کا گھر بنا، للذی ببکہ تھا، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے،
اور وہ ہدایت کا مرجع ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ تو جو بیت المقدس ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد ہے۔ تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو کی تھی، یعنی کہ پہلے سے تعمیر تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ تعمیر کیا گیا، وہ نقش اس کے ختم ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آتے ہی تعمیر کر دیا تھا بیت اللہ شریف کو مکہ شریف میں، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو اس کے کئی سالوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے جنہوں نے بیت المقدس کو جو فلسطین میں ہے اس کو تعمیر کیا۔ تو بیت اللہ شریف کے حوالے سے، خانہ کعبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو مقام ابراہیم ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بیت اللہ ابراہیم نے تعمیر کیا اور ابراہیم حضرت سلیمان سے پہلے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بیت اللہ تو بیت المقدس سے بھی پہلے کا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طرف بھی منہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، وہ بے خوف ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی جن کے پاس زیادہ راہ ہے، سامان ہے اور وہ حج کر سکتے ہیں، سامان ہے حج کرنے کا، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے حج کو لازم کر دیا۔ تو یہودی اور نصرانی اہل کتاب یہ دونوں حج نہیں کرتے تھے، یہ حج نہیں کرتے تھے، صرف یہ تھا کہ کبھی آ جاتے تھے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، لیکن بالعموم یہ جس طرح مناسک حج تھے وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ جو ملت ابراہیم پر لوگ تھے، یعنی جو نہ یہودی تھے نہ ہی وہ نصرانی تھے بلکہ وہ ملت ابراہیم پر، اب دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھیے گا، ایک یہودیت ہے، ایک نصرانیت ہے، مکہ مکرمہ میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور ملت ابراہیم ہے ایک، ٹھیک ہے، پھر مشرکین ہیں اور پھر کفار ہیں، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ یہودی چونکہ پچھلے جو انبیاء آتے تھے وہ کوئی آفاقی نبی نہیں ہوتے تھے کہ مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے آتے تھے، مخصوص قوم کی طرف آتے تھے اور اسی میں ہی وہ تبلیغ کرتے تھے، پھر تشریف لے کے چلے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں کئی ہزار انبیاء آئے، حضرت یعقوب سے بنی اسرائیل کا شروع ہوتا ہے لفظ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتا ہے، اس میں کئی ہزار انبیاء ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے جو ہزاروں انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے، اور دوسری طرف ملت ابراہیم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی، ان تک نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پہنچی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پہنچی، نہ حضرت داؤد کی پہنچی، نہ بنی اسرائیل کے کسی اور نبی تک پہنچی، یہ ملت ابراہیم پر ہی رہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں تھے، وہاں پہ جو بھی انہوں نے حضرت ابراہیم نے دین نافذ کیا ہوا تھا اسی پر رہنے والے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے ملت ابراہیمی والے لوگ۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے جو ہزاروں انبیاء تھے وہ دنیا کے دوسرے خطوں میں مختلف جگہوں پر تشریف لاتے رہے، یہاں تک ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو مشرکین ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور کافر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، البتہ وہ کسی نبی کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ یہود و نصارہ کو بھی اللہ رب العزت نے یہ ایڈریس کیا کہ اللہ رب العزت نے حج جو ہے وہ لازم کیا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، یعنی اگر تم اس کی ذات کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا تم انکار کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن تم اپنی ذات کے اوپر ظلم کر لو گے۔ اس کو ماننے والی بڑی مخلوقات ہیں، ہماری وہاں تک بصیرت بھی نہیں جا سکتی، بصارت بھی نہیں جا سکتی، بصیرت بھی نہیں جا سکتی کہ جہاں تک اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں جو اس کا ذکر کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جنگل میں تشریف فرما تھے تو ذکر کر رہے تھے بلند آواز میں،
بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، اور ذکر کرتے ہوئے یہ دل میں خیال آیا کہ اس وقت اس جنگل میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں اکیلا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، یہ جنگل میری آواز سے گونج رہا ہے، تو میں اللہ کا اکیلا ہی یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو فوراً وہی فرمائی اللہ رب العزت نے کہ اے موسیٰ تم اکیلے نہیں ہو، اس جنگل میں بھی تم اکیلے نہیں ہو جو میرا ذکر کر رہے ہو۔ تو عرض کی کہ یا اللہ مجھے تو کوئی نہیں نظر آ رہا جو تیرا یہاں پہ ذکر کر رہا ہو۔ تو خدا نے فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں جو ہمارا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں بھی سننا چاہتا ہوں، کون تیرا ذکر کر رہا ہے یہاں پہ؟ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ جو میرا ذکر سرن یعنی خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بلند کرے۔ جب یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے صادر ہوا تو پورا جنگل اللہ رب العزت کے ذکر سے گونج اٹھا، درختوں کے پتوں سے اللہ کی ذکر کی آواز آ رہی ہے، ٹہنیوں میں سے اللہ کی ذکر کی آواز آ رہی ہے، پتھروں میں سے اللہ کی ذکر کی آواز آ رہی ہے، مٹی کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے گونج اٹھا۔ فرمایا موسیٰ دیکھو یہ میرا ذکر کر رہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا سنا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی